بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سچے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص سفر میں تھا، تھک کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسے جلد ہی نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ گہری نیند سو گیا۔ ایک اور مسافر گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سوئے ہوئے مسافر کے چہرے پر ایک کالا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اس مسافر کی مدد کرنے کو آنے والا تھا کہ سانپ اس شخص کے پیٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ گھڑ سوار نے سوئے ہوئے مسافر کو گھونسے مار کر اٹھایا تو وہ گھبرا کر بھاگنے لگا۔ اب وہ آگے آگے تھا اور گھڑ سوار اس کے پیچھے اس کے تعاقب میں تھا۔ راستے میں سیب کے ایک درخت کے نیچے کچھ کچے پکے سیب گرے ہوئے پڑے تھے۔ گھڑ سوار نے اس مسافر سے کہا، یہ سب اٹھا کر کھانا شروع کر دو، ورنہ میں تمہیں مار مار کر ادھواں کر دوں گا۔ مجبوراً اس شخص نے چند سیب اٹھا لیے اور کھائے۔ اس نے اسے مزید کھانے کے لیے کہا۔ اس نے اور کھائے۔ آخر کار تھک کر رہ گیا۔ اس کا جی متلا رہا تھا۔ اب اس سے گھڑ سوار نے کہا کہ میرے آگے آگے بھاگو، اگر تم رک گئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ گھوڑے کے آگے آگے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ تھک کر سستانے ہی والا تھا کہ گھڑ سوار نے زور سے اسے ایک گھونسا دے مارا اور دوڑنے کی تاکید کی۔ بھاگتے ہوئے مسافر نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے، کس وجہ سے تم مجھے دوڑا رہے ہو، جس کی سزا تم مجھے دے رہے ہو۔ اگر میں نے کوئی تم سے زیادتی کی ہے یا تمہیں مجھ سے کوئی ازلی دشمنی ہے تو میرا سر تن سے جدا کر دو، مگر یوں مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ اے بندہ خدا، نہ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، نہ میری کوئی اور غلطی ہے، پھر تم یوں کیوں ستا رہے ہو؟ تم نظر تو مسلمان آتے ہو، مگر تمہارا ظلم کافروں جیسا ہے۔ گھڑ سوار نے کہا، زندگی چاہتے ہو تو ابھی کچھ دیر بھاگو، پھر تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ وہ شخص چیختا چلاتا پھر بھاگنے لگ گیا۔ اچانک اسے قے آئی اور جو کچھ پیٹ میں تھا وہ سارا باہر آ گیا تھا۔ اس میں وہ کالا سانپ بھی تھا۔ اس نے سانپ کو دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا۔ اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ وہ گھڑ سوار کے پاؤں میں گر پڑا، اس کے اس احسان کا شکریہ ادا کیا۔ اسے اب وہ لمحہ مبارک لمحہ لگا کہ جب گھوڑ سوار نے سانپ کو اس کے پیٹ میں جاتے دیکھ لیا تھا، اس نے اپنے موسم سے مخاطب ہو کر کہا، اے بندہ خدا، تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا۔ میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں جو تجھے برا بھلا کہتا رہا۔ کاش تم نے حقیقت حال سے پہلے مجھے آگاہ کر دیا ہوتا۔ گھوڑ سوار نے جواب دیا، اگر میں نے تجھے بتا دیا ہوتا کہ تیرے پیٹ میں سانپ چلا گیا ہے تو تو مارے دہشت کے موت کے منہ میں چلا جاتا۔ نہ تو کچے پکے پھل کھاتا اور نہ تجھے قے آتی اور نہ یہ سانپ اس طرح باہر نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھ سے اس دشمن کا حال بیان کر دوں جو تیرے اندر چھپا بیٹھا ہے، تو کیا بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جائیں۔
نہ کسی کو راستہ چلنے کا ہوش رہے اور نہ کام کرنے کی فکر باقی رہے۔ سبق ہے کہ جس شے کو تم باعث سے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہو وہ تمہارے لیے باعث سے رحمت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔